السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام حافظ محمد کاشف ہے، تنظیم اسلامی سے میرا تعلق ہے۔ یہ 6 ماہ پر مشتمل کورس دی ایجوکیٹڈ اسکول سسٹمز بینا ٹاؤن میں ہو رہا ہے۔ عربی گرامر کے حوالے سے اپنے اسٹوڈنٹس کا بھی تعارف کروائیں گے۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں محمد زیاد ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آگے قرآن پاک کی تلاوت سے نور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ یہ تھے جناب محمد زیاد بھائی جو ہمارے اسی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی دعوت دینے کے لیے اس قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں شکیل صاحب ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ محمد شکیل صاحب۔ قرآن پاک کو سمجھنا اور سیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، لیکن استاد محترم شیخ عامر سہیل صاحب کا انداز، ان کا اسلوب بیان، اور سچی بات ہے کہ بندے کے فہم کے مطابق سمجھانا، الحمدللہ ہم نے سیکھا، ان سے پڑھا۔ پہلے بھی گرامر میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن یہ جو ان کا انداز ہے نا، بہت ہی خوبصورت اور آسان فہم ہے۔ بندے کی ذہنی صلاحیت کے اوپر آ کے سمجھانا اور بتانا، گرامر کے اصول، گرامر کے قواعد۔ استاد محترم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی باتیں دل پر اثر کرنے والی اور دل پر اترنے والی اور دل کے اوپر گر کرنے والی، اور الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی زندگی کے اندر خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرا نام محمد راشد ہے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں عربی گرامر کا کورس شروع ہو رہا ہے، میں بیسیکلی اپنے بچوں کو ادھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا کہ وہ عربی گرامر کو سیکھ سکیں۔ جب میں یہاں آیا تو کاشف بھائی سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ خود بھی یہاں اس کو جوائن کریں۔ تو میں خود بھی آنا شروع ہوا۔ 2-3 دن میں آیا تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ قرآن کی زبان سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا نہ تو وہ کوئی کلاس اٹینڈ کی تھی، نہ ہی ہمیں کوئی اس کا اتنا فہم تھا کہ یہ کتنا ضروری ہے کام۔ تو الحمدللہ میں نے وہ خود شروع کیا، اور ساتھ بچے بھی ہیں میرے جو میرے پاس ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ۔ اور خصوصاً جب عامر صاحب نے جس دن یہاں سورہ عصر کی سکھائی ہے، اس کی ترجمہ اور تشریح، اس دن سے جو ہے نا وہ ایک دل سے کیفیت جو چینج ہوئی ہے، اور اس کا قرآن کو پڑھنے کا جو سیکھنے کا شوق اس دن سے اجاگر ہوا ہے۔ اور اس دن سے تو میں نے خود یعنی کہ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی کراؤں، اس لیے کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں اور اس کی تعلیم آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ میرا نام محمد ظہیر ہے۔ فہم دین کے حوالے سے یا قرآن فہمی کے حوالے سے ابھی تک جتنے بھی کورسز ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں ان سب کا حصہ رہا ہوں۔ پچھلے 1 سال سے میرے اندر ایک خواہش تھی کہ میں قرآن پاک کو سیکھوں، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اور میرے متعلق کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے متعلق کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پلیٹ فارم مل نہیں رہا تھا۔ تو اچانک سے ایک دن کاشف بھائی نے جیسے کوئی ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ میں نے دیکھی، میں نے ان کو اپروچ کیا، اور اٹ واز سو سمپل۔ میں ان کا یہاں پہ آ کے میں نے پہلا کورس جوائن کیا ماشاءاللہ۔ اور جو ان کا کورس ہے یہ آپ نے سامنے دیکھا بھی ہوگا، یہ مطلب ایک انہوں نے جس طرح کی ترتیب دیا ہے، یہ بیس کرتا ہے ایک انڈیویجول کو کیسے اپنی لائف کو بہتر کرنا ہے، سوسائٹی میں اس کا جو ہے وہ کیا امپیکٹ آئے گا، اور سوسائٹی جو ہے اس میں کیسے امپرومنٹ لے کر آنی ہے. تو یہ بڑا ہی ایک ویل ڈیزائنڈ قسم کا کورس کہہ سکتے ہیں اس کو. جب میرا پہلا انٹرویو یہاں پہ ہوا تھا تو
میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں صرف ترجمہ اور تفسیر جو ہے نا وہ پڑھوں گا یہاں، اور ترجمہ اور تفسیر پڑھتے پڑھتے مجھے بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو مجھے سیکھنی چاہیے. تو ایک تو اس میں تجوید تھی، تو کاشف صاحب نے اس کا بھی آلریڈی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا تاکہ ہماری جو پروننسیشن ہے وہ بہتر ہو سکے. تو جیسے جیسے میں نے گرامر پڑھنا شروع کی ہیں تو باقی کانسیپٹ جو ہے میرے جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے. عامر صاحب جیسے ہی آئے تو میں نے آلریڈی ان کا کافی نام سنا ہوا تھا، میں نے یوٹیوب پہ ان کے کافی سارے لیکچرز جو ہے وہ دیکھے ہوئے تھے. سامنے آ کے پڑھانا ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ آ کے جو مطلب جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، میں نے لاسٹ ٹائم بھی عامر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ سر ایک ورڈ ہے نا، اس کو جیسے ہی ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک پورا اس میں سے خزانہ نکلتا ہے. تو قرآن پاک جو ہے اس میں جتنا زیادہ غور کرتے جائیں گے آپ کا نالج اور زیادہ بڑھتا جائے گا. اور یہ شوق پیدا ہوا، اور شوق پیدا کرنے کے پیچھے اصل بھائی تھے، احتشام بھائی تھے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے مطلب عامر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا لیکن واقعی دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. ہم نے جو کچھ بھی ابھی تک سیکھا ہے، اور ہم نے صرف گرامر ہی نہیں پڑھی، گرامر کے ساتھ عامر صاحب نے جو انالیسس کرتے تھے احادیث کا اور ڈفرینٹ قرآنی جو ورسز ہیں ان کا. تو جزاک اللہ سر جی، تھینک یو سو مچ. میرا نام طلحہ ہے اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہاں اسکول میں اکیڈمی شام ٹائم پڑھتا تھا، لیکن اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ قرآن فہم کورس شروع ہو رہا ہے تو میں نے اس میں بھی حصہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ عربی گرامر سیکھنی شروع کی تاکہ قرآن کو پڑھ اور سمجھ سکیں. میرا نام حنزلہ احمد ہے. پہلے ہم نے پڑھا ہے شروع میں عربی 6-7 کلاس میں میں نے پڑھی تھی، تب سے جو بھاگے ہیں تو ابھی کچھ سمجھ آئی ہمیں الحمدللہ. اگر کاش کہ ہمیں سر جیسے ٹیچر مل جاتے پہلے تو اتنے سال نہ ضائع ہوتے ہمارے قرآن سمجھنے کے اور قرآن کی جو فہم ہمیں ملا ہے عربی گرامر کا، احادیث کا. تو میری سب سے گزارش ہے آپ سب بھی شامل ہوں اس میں. یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ کو آنا چاہیے، آپ کو سمجھ آئے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ٹیچر کا، جنہوں نے بڑے ہمبل انداز سے مجھے لے کے چلا. کافی چھٹیاں کی میں نے اس کورس کے دوران، مطلب پہلے 2 ہفتے میں ریگولر تھا، لیکن اس کے بعد کچھ کام کی مصروفیات کی وجہ سے کافی دن غائب رہتا تھا اور 2 دن آ جاتا تھا یہ 1 ہفتے کے اندر. 2018 کے اندر میرے ایک کلاس فیلو تھے FSC کے، انہوں نے بتایا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے ہم نکلے مسجد سے باہر. تو FSC کے دوران بھی میں نے کوشش کی تھی کہ میں عربی گرامر کو سیکھوں، اور لیکن وہ کوریکولم تھوڑا مشکل تھا. جو عالم پڑھا رہے تھے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے پڑھایا، لیکن میرے لیے سمجھنا مشکل تھا اسے. تو وہ میرے دوست نے بتایا کہ یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں گے عامر سہیل کے نام سے تو ایک غیر عالم شخصیت آپ کو منظر عام پر آئے گی، اور انہوں نے عربی کو ایسے سمجھا ہے کہ جیسے عرب بھی نہیں سمجھ پائے. تو یہ ان کے تاثرات تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے آپ کو ایک کتاب پرچیز کرنا پڑے گی لسان القرآن کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لیکچر لیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. تو پھر وقت گزرا، میرے 2 سیمسٹر گزر گئے. پھر میں نے سرچ کیا یوٹیوب پر، تو انٹرویو پورے 1 گھنٹے کا تھا سر کا. میں نے وہ سنا، بڑی انسپائریشنل سٹوری تھی سر کی. اس کے بعد پھر مطلب گیپ تھا بیچ میں. پھر 3rd ایئر میں میں نے کتاب پرچیز کی، آن لائن 2 کتابیں پرچیز کر لی میں نے، اور سر کی جو پلے لسٹ ہے لسان القرآن کے کورس کے حوالے سے وہ ساری ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے لیپ ٹاپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. لیکن تقریباً وہ 2 سال سے ویسے ہی پڑھی تھی. وہ میں نے بالکل اس کا نہ لیکچر لیا اور نہ میں نے کتاب سے پڑھا. لیکن پھر ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، ہمارا سیمسٹر بریک ہے، تو میں نے سوچا کہ رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا 10-11 بجے کے قریب. تو میں نے سوچا کہ کتاب کے پیچھے جو نمبر لکھا ہے اس پہ رابطہ کرتے ہیں. تو سر کا نمبر تھا. میں نے ٹیکسٹ کیا 11 بجے کے قریب سر کو، تو الحمدللہ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد رپلائی آیا. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی کلاس کہاں ہو رہی ہے ابھی ان دنوں میں؟ تو سر نے مجھے گائیڈ کیا. شاید میں نے زیادہ تنگ کر دیا رات کے وقت. اگلے دن بھی میں نے سر کو تنگ کیا. سر سے پھر آن لائن میں نے لوکیشن منگوائی واٹس ایپ پر. تو سارا سلسلہ چلتا رہا.
لیکن بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جستجو جو انسان کے اندر ہے وہ اسے مقام تک لے جاتی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیوریسٹی ہے اس کے اندر، کیوریس ہے. یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ تجسس کرتا ہے. راستے سے گزرے نا تو تقریباً 10 آدمی اگر کہیں جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہم چلتے ہوئے رکتے لازمی ہیں کہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے. تو ایک سب سے بڑا واقعہ جو کہ ہماری پیدائش ہے، یہ سب سے بڑا واقعہ ہے ہماری زندگی کے اندر ہی ہمارا واقعہ یہ. تو اس پیدائش کے پیچھے وجہ کیا ہے ہماری پیدائش کی؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو سوائے اس کے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں. یہاں پہ جو پوری اگر بات کو سمجھیں تو بندگی ہے. بندگی سے مراد غلامی ہے. غلامی اس سینس میں ہے کہ جتنے بھی ہمارے زندگی کے پیٹرن ہیں، جتنا بھی ہم نے کام کرنا ہے، جتنے بھی اسلوب اپنانے ہیں ہم نے، تو اس کے لیے ہمارے پاس لاہ عمل ہے، وہ قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے پھر وہ جیسے نبیل بھائی نے بات کی تھی لینگویج بیریئر ہے. اب لینگویج بیریئر کو توڑنے کے لیے لسان القرآن کا علم لازمی ہے. جیسے اکثر سر کہتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے اس کی زبان یعنی کہ لسان القرآن کا علم ہونا لازمی ہے. تو وہ سیکھنا پھر چاہیے. تو بس یہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ لازمی ہے ہر ایک کے لیے. اگر آپ دنیاوی تعلیم پڑھ سکتے ہیں، میں فزیکل تھراپسٹ ہوں بائی پروفیشن، تو اگر مشکل کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ہم میتھ پڑھتے ہیں، بچے سائنس پڑھتے ہیں، آرٹس پڑھتے ہیں، تو یہ سب سے آسان علم ہے میرے نزدیک. مطلب سمجھنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں اسے تو پھر آسان ہے. اگر آپ اس سے دور رہتے ہیں تو یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ کے لیے. تو اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. میرا نام ارحم خان ہے. پہلے سے ہی میری خواہش تھی کہ میں یہ عربی سیکھوں. تو پچھلے دنوں عامر صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسے عربی گرامر کا کورس ہو رہا ہے، تو میں تب سے عربی گرامر کے کورس کے لیے آنا شروع ہوا. پہلے جب ہم قرآن مجید پڑھتے تھے تو ہم صرف اس کو ویسے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اب اس کورس کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو گرامیٹیکلی انالائز کر سکیں، اور اس کے اندر جو قیمتی خزانہ جو ہم لوگ جس سے پہلے ہم لوگ دور تھے، ہم اب اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ کورس کافی زیادہ مفید ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر کے قرآن کو مکمل طور پر سیکھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر سکیں. میرا نام محمد وقاص ہے. جب یہ کورس سٹارٹ ہوا ہے عربی سیکھنے کے لیے، ہم یہاں پہ آنا شروع ہوئے ہیں، تو تب ہمیں اتنا کچھ قرآن کو نہ سمجھ تھی نہ فہم تھا. کہ قرآن پاک ہم تلاوت ضرور کرتے تھے لیکن وہ سمجھ اور فہم نہیں تھا جو کہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں ملا تھا. لیکن جب سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کورس، تو الحمدللہ یہ 2-2.5 مہینے میں ہم نے جو تلاوت کرتے ہیں تو تقریباً 70-80% ورڈز کی سمجھ آتی ہے. اب کہ جب سمجھ آتی ہے تو بندہ اس پہ عمل بھی کرے گا. تو ویسے پڑھتے ضرور تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی. میرا نام اذہان علی ہے اور ایگریکلچرل سائنسز کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک لینگویج بیریئر ہے عربی کا. اگر ہم عرب لوگوں کو دیکھیں تو عرب روتا ہے اپنی نمازوں میں قرآن کو پڑھ کے. ہم کیوں نہیں روتے؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی. ہم نے عربی کو سیکھا ہی نہیں کبھی. ہم نے اپنا فرض ہی نہیں سمجھا کہ ہم کبھی عربی کو سیکھیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ لینگویج بیریئر ہے ہم لوگوں کے اندر. تو ہمیں بھی چاہیے ہم عربی کو سیکھیں، ان کورسز کو جوائن کریں، اپنا ایک مکمل فریضہ سمجھ کے اس میں آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قرآن کی کتاب نازل کی وہ ہمارے بھی سینوں کے اندر اترے اور ہم بھی بالکل عرب کی طرح قرآن کو اپنی نمازوں میں پڑھ کے روئیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینوں میں اتارے، ہمیں عربی کو سیکھنے میں اور ان کورسز میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً 2004 یا 5 میں یا کوئی 1 سال آگے پیچھے ہوگا، کنفرم یاد نہیں ہے، عامر صاحب سے میں نے عربی گرامر اتفاق مسجد مدینہ ٹاؤن میں پڑھی تھی. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت کی پڑھی اور اب ظاہری بات ہے میرا خیال ہے کہ بالکل بھول گئی ہے. تو اسی طرح میں تمام عربی کے اسٹوڈنٹ سے یہ درخواست کروں گا، ایسی اس کی ترتیب ہے کہ اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان یا تو کسی کو پڑھانا شروع کر دے تو یا پڑھتا رہے، تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اس کو بالکل چھوڑ دینا یا یہ سمجھ بیٹھنا کہ جی میں نے اب پڑھ لیے مجھے آتی ہے،
تو پھر یہ ذہن سے بھی نکل جاتی ہے اور آتی بھی نہیں ہے۔ عامر سہیل صاحب جو ہمارے لیے اس وقت اس دور کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ بھائیو دوستو، دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی ایسا انسان، عامر صاحب سے علاوہ کوئی بھی جو دین سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارا عربی گرامر کا جو پہلا حصہ ابھی پائے تکمیل تک ہے، اور انشاءاللہ دوسرے حصہ چلتا رہے گا جب یہ واپس آئیں گے، تو ان سے میں درخواست کروں گا ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ ہمارا یہ نظام بھی چلتا رہے اور کورس بھی چلتا رہے۔ میں عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، جناب عامر سہیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی گرامر کے حوالے سے جو کام مجھ سے لینے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اس کا ایک اور سیشن جو ہے وہ تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور اس کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر الفاظ یہی ہوں گے کہ تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ جنت والے جنت میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہیں گے اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، نیک اعمال کیے تھے تو جنت ہم ڈیزرو کرتے تھے، جنت ہمارا حق تھا، ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے بھی یہ جو کورس جس حد تک مکمل کیا ہے، اس میں ہمارا کمال جتنا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے، اور اس کا اظہار آپ نے دیکھا ہے کہ اس کلاس کے اکثر طلباء نے کیا بھی ہے۔ اس کلاس کے حوالے سے سب سے اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنی بھی کلاسز پڑھائی ہیں، ان کلاسز میں زیادہ تر میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایجڈ لوگ رہے ہیں۔ یہ میری پہلی کلاس تھی، اور آپ کو اسٹوڈنٹ سے اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ کلاس موسٹلی ینگ اسٹوڈنٹس پر مشتمل تھی۔ تو سب سے خوش آئند بات اس کورس کی، سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ اس کلاس میں موسٹلی ینگ اسٹوڈنٹس تھے۔ ان ینگ اسٹوڈنٹس نے ان 2 ماہ میں، 2.25 ماہ میں جو کچھ سیکھا، وہ 4 یا 5 ماہ میں نے دوسری کلاسز میں جو سکھایا اور اس کا فیڈ بیک لیا، یہ اس سے بہت بہتر تھا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے بہت خوشی ہے۔ میں خاص طور پہ اس کلاس میں نبیل کا ذکر کرنا چاہوں گا، علی ہیں، شکیل ہیں، وقاص ہیں۔ یہ ان اسٹوڈنٹس میں شامل ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ پہلی مرتبہ، یعنی شکیل کو ہم ذرا تھوڑا سائڈ پہ کر دیں گے، باقی جو تھے انہوں نے پہلی مرتبہ عربی پڑھی، اور پہلی مرتبہ ہی میں ان کے سامنے جملے رکھتا تھا اور وہ 100% الحمدللہ 100% انہیں صحیح ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی میرے لیے بھی، اور ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اور جب میں ان کے ساتھ یہ شیئر کیا کرتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں اور انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ خوشی جو حاصل ہوتی ہے وہ وہی شخص فیل کر سکتا ہے، احساس کر سکتا ہے اس کا جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کلاس میرے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایک یادگار کلاس ثابت ہوگی۔ جو کچھ آپ پڑھ چکے ہیں اس کی ریویژن بہت لازمی ہے، ان تمام رولز کو ریوائز کرنا، اپنے ذہن میں بٹھانا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ یہ 1 ماہ میں، 1.5 ماہ میں وہ تمام رولز، قواعد جو ہیں وہ ریوائز کریں، ان کو اپلائی کریں، اور پھر جب وہ آپ کو ازبر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نئی چیز آپ کو دی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو اس گیپ کو
آپ نے وہ والا گیپ جو چھٹیوں والا گیپ ہوتا ہے وہ نہیں سمجھنا، بلکہ اسے غنیمت سمجھنا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک نظام کے تحت ریویژن بھی کروائی جائے گی، جس کے لیے احتشام صاحب جو ہیں اپنی سروسز دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عربی بہت جلد بھول جاتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے آپ وہ کسی کو ڈیلیور کر دیں۔ تو اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں کسی نہ کسی ایک فرد کو پکڑیں اور جو کچھ پڑھا ہے اس تک اسے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اور آخری بات جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کلاس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی لسان القرآن کی ہر کلاس میں زید نامی اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس کلاس میں وہ زید فزیکلی موجود تھا۔ تو یہ کلاس اس اعتبار سے بھی بڑی یادگار رہے گی کہ زید جس نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی تھی تو اس کا نام جو ہے وہ زید تھا، اور یہ وہ زید تھا جو ہمارے ساتھ لفظوں میں تو کلاس کے شروع سے اختتام تک موجود رہتا تھا، لیکن اس کلاس میں الحمدللہ وہ فزیکلی بھی موجود رہا ہے۔ اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کلاس میں 3 یا 4 حافظ بھی تھے، اس میں زید تھا، ارحم آپ کے سامنے آیا تھا، حسن، اور بھی میرا خیال 1-2 ہیں جو حافظ قرآن تھے اور ینگ تھے، اور ان کے اندر شوق تھا کہ یہ قرآن کو یاد تو کر چکے ہیں، اب اس کو سمجھ بھی لیں۔ تو میری دعائیں ہیں ان سب کے لیے، اور میں یہاں تک پہنچنے والے طلباء کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اس سلسلے کو چھوڑیے گا نہیں۔ یہ جو آپ نے اپنی زندگی سے قیمتی وقت نکالا ہے، 2-2.5 ماہ کا عرصہ جو نکالا ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو اسے جڑے رہیے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو کسی طرح سنبھال کے رکھیے تاکہ اس میں مزید جب کوئی ایڈیشن ہو تو وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے، ورنہ جب دوبارہ ہم شروع کریں گے تو پھر آپ کو تمام چیزیں نئے سرے سے پڑھنی پڑیں گی، سمجھنی پڑیں گی، اور وہ پھر بات مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس کورس کے دوران میں ہی زیادہ بولتا رہا ہوں، اور آج پھر مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہی بول رہا ہوں، تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے یہاں پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جیسی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کاشف کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے مجھے دعوت دی اس کلاس کے پڑھانے کے لیے، اور مجھے ایسے عظیم لوگوں کو پڑھانے کا موقع ملا۔ اور یہ میں بات ویسے نہیں کہہ رہا، آپ نے ان کے کومنٹ سنے ہیں، یہ واقعی عظیم لوگ تھے، انہیں قرآن سے محبت تھی، اور اسی محبت کے لیے یہ یہاں پر آتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔